بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں۔ اس سال کا یہ آخری پروگرام ہے۔ یہ جو سال ہے 2024 یہ ختم ہو رہا ہے اور ان قریب کچھ دنوں کے بعد 2025 شروع ہونے والا ہے۔ گزشتہ سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا کیا غلطیاں کی، اور آئندہ سال کے لیے ہم نے کیا اہداف بنائے، کیا گول سیٹ کیے، کیا ہمارے مقاصد ہیں، کیا ہماری پلاننگ ہے، اس پر آج ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ وہ ایک کہا جاتا ہے کہ غلطی کرنا یہ غلطی نہیں ہوتا، غلطی کو دہرانا غلطی ہوتا ہے۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، انسان نسیان سے بنا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، بھول کر بھی غلطی ہوتی ہے، کبھی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، کبھی انسان دوستوں کو، رشتہ داروں کو اور پارٹنر کو پہچاننے میں غلطی کر بیٹھتا ہے اور ان سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اور کبھی انسان دوسروں کے مسکراہٹ سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ کبھی سمجھتا ہے کہ شاید لوگ ہم سے اس لیے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہماری عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بہت احساس کرتے ہیں، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے جناب وہ اپنا مقصد حاصل کر رہے تھے، وہ ہمیں استعمال کر رہے تھے۔ تو ایسے معاملے میں اس حدیث پاک کو ضرور پیش نظر رکھا کریں، جو میرے اور آپ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ جہاں سے ایک مرتبہ آپ کو دھوکہ مل چکا، جہاں سے ایک مرتبہ آپ کے ساتھ غلط بیانی ہو چکی، تو پھر آپ کو سنبھل جانا چاہیے۔ اسی طرح غلطی کو دہرانا نہیں چاہیے۔ آپ کی ذات سے کچھ غلطیاں ہو چکی، دیکھیے انسان کا تجربہ محدود ہوتا ہے، انسان کے دوست محدود ہوتے ہیں، انسان ان حالات سے واقف نہیں ہوتا تو غلطیاں کر بیٹھتا ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو غلطیوں سے سیکھ کر آنے والی زندگی کو اچھا کر لیتا ہے۔ کبھی انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، کبھی انسان دوسروں کے تجربات سے سیکھتا ہے، اور کبھی انسان حالات و واقعات سے سیکھتا ہے۔ زمانہ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ بخشا ہے ٹھوکروں نے سنبھلنے کا حوصلہ، بخشا ہے ٹھوکروں نے سنبھلنے کا حوصلہ، ہر حادثہ خیال کو گہرائی دے گیا۔ اگر حادثات، واقعات آپ کے خیالات کو گہرائی نہیں دیتے، آپ کی سوچ پختہ نہیں ہوتی، تو پھر آپ جیسا بے وقوف انسان، نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اور اگر حالات و واقعات، اگر موجودہ جو دور چل رہا ہے اس کو سمجھ کر آپ نے سبق حاصل نہ کیا، تو ہو سکتا ہے آنے والی زندگی میں مزید آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ مدنی چینل کے ناظرین، 2 چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ پہلی بات، ہمیں اپنے فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے، مستقبل اچھا بنانے کے لیے ہمیں تدبیر کرنی ہے، اور دوسری بات، ہمیں تقدیر پر یقین بھی رکھنا ہے۔ اللہ کریم نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے ہمیں اس پر مجبور نہیں کیا کہ ہم ویسا ہی کریں گے ضروری طور پر۔ ہمیں اللہ پاک نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، ہمیں تدبیر کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، لیکن تدبیر سے منہ نہیں موڑنا۔ اللہ کی ذات پر اعتماد بھی کرنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ زندگی بہت اچھی گزرے گی، زندگی بہت بہتر ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ جو مبلغین ہیں
جن سے ہم بات کریں گے ان مبلغین کا تعارف بھی کچھ کرواتا چلوں آپ کو۔ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے حکیم غزالی عطاری صاحب، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور حکمت سے بھرپور گفتگو ہوتی ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، زندگی کا ایک وقت گزار چکے ہیں، دینی ماحول میں وقت گزارا ہے، حکمت میں بھی ایک وقت گزارا ہے۔ انشاءاللہ حکیم صاحب سے گفتگو کریں گے، آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے نیاز عطاری بھائی، ماشاءاللہ نیاز بھائی بھی بڑی سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بھی کافی عرصے سے وابستہ ہیں اور دنیاوی طور پر بھی ماشاءاللہ کافی تجربات رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے نعت خواں ہیں ناصر عطاری بھائی۔ ناصر عطاری بھائی مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، پرانے اسلامی بھائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ کلام بھی پڑھتے ہیں، ناصر بھائی سے کلام بھی سنیں گے اور آپ کی فرمائشیں بھی انشاءاللہ الکریم پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ مدیشن کے ناظرین، آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام زندگی بہتر بنائیں میں ایک تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج کون سی تصویر آپ کو دکھائیں گے، کس پر آپ سے بات کریں گے، آئیے تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، تصویر آپ کے سامنے ہے۔ اس تصویر میں ایک خاکہ آپ کے سامنے ہے، ایک شخص ہے، وہ ایک طرف سے مچھلیاں پکڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے کی طرف کتنی ساری مچھلیاں ہیں۔ اب وہ پیچھے کی طرف نہیں دیکھ رہا، آگے کی طرف دیکھ رہا ہے، تو اب اس میں میسج کیا ہے، توجہ کرنے کے قابل کیا چیز ہے؟ پل بھی ہے جہاں پر وہ بیٹھا ہے۔ تو اب یہ سوچ آپ کو آنی چاہیے، کیا کیا سوچ آنی چاہیے، کیا کیا پیغام آپ کو دینا ہے، آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے ناصر بھائی سے کلام سنتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید کلام گفتگو کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے۔ ناصر بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، واہ کیا خوبصورت کلام ہے، ماشاءاللہ، سنائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان، مدینے والے، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر آنا مدینے میں ہوا ہم
غم کے ماروں کا مکین گنبد خضرا حال دل سنائیں گے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ سرکار کبھی میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے تیری قلم دان مدینے والے ہے، تیری قلم دان مدینے والے۔ اور پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنا زیارت نے کیا دل مدینے کا گھر مار مدینے کا گھر مان مدینے والے، مدینے کا گھر مان مدینے والے۔ بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے اپنا رکھ بے سرو سامان مدینے والے، میرے آقا اپنا رکھ بے سرو سامان مدینے والے۔ مدینے کی جدائی میں سلگتا میرا سینہ ہے، پڑا ہوں دور طیبہ سے یہ جینا کیسا جینا ہے۔ حضور آپ جو کہہ دیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے، بے دم سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے،
میری جان مدینے ہائے ہائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ عاشقان رسول حج پر جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے پاک در کی، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ مدیشن کے ناظرین، آج ہم جو موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، آج کا موضوع ہے نئے سال کے اہداف۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو گزشتہ اعمال پر غور و فکر کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، غلطیاں ہوں تو نادم ہوتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے اور آنے والی زندگی کے لیے پلاننگ کرتا ہے۔ دیکھیے، یہ تو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی دنیا کا انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا، حقیقت ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کوئی انکار نہیں، یقین ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے ہمیں اپنا اچھا سوچنے کا اور غور و فکر کرنے کا قرآن کریم میں مختلف مقامات پر حکم بھی دیا ہے، ترغیب بھی دی ہے۔ جو غلط لوگ ہیں ان سے عبرت پکڑنی ہے، جو گزشتہ اقوام گزر چکی ہیں ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، اور دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے، دوا بھی کرنی ہے، تقدیر پر یقین بھی رکھنا ہے، تدبیر بھی کرنی ہے۔ آنے والی زندگی کے لیے جو ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہمارے کیا اہداف ہونے چاہیے، تو اس حوالے سے ہمارے حکیم غزالی صاحب سے سب سے پہلے عرض کروں گا، حضور یہ فرمائیے گا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کیا اہداف رکھنے چاہیے۔ اس کی وجہ سے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی، لیکن خاص ایک دو کچھ ایسی چیزیں آپ کی طرف سے ملیں ہمارے ناظرین کے لیے بھی، نوجوان بھی دیکھتے ہیں، بزرگ بھی ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، تو میں چاہوں گا دونوں کے اعتبار سے بتائیے گا، جوانوں کو کیا اہداف رکھنے چاہیے، بزرگوں کو، بڑی عمر کے لوگوں کو کیا اہداف رکھنے چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ہمارا یہ سال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم ایک نئے سال میں قدم رکھ لیں گے اگر زندگی بخیر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ آگے کی اچھی سوچ ہمیں رکھنی چاہیے، اور ایسا ہی ہے، اگر ہم آگے کے لیے اچھی سوچ رکھ کر اس کی کوئی پلاننگ نہ کریں تو یقیناً ہماری زندگی ایک ادھوری سی اور بے ترتیب زندگی بن جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کچھ ہدف رکھیں، اہداف رکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ جس طرح ہم ایک کاروبار کرتے ہیں یا ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کا ایک ہدف رکھتے ہیں کہ ہم نے اس ٹائم پڑھنا ہے، اس ٹائم کھانا کھانا ہے، اس ٹائم سونا ہے، اس ٹائم اسکول کالج یونیورسٹی جانا ہے، اس ٹائم کاروبار کرنے کے لیے دکان جانا ہے، فیکٹری جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں پورے پہلے سے ایک پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم آنے والے سال کے لیے کم از کم، اگر اب تک نہیں کرتے تھے، ایسی زندگی گزر رہی تھی تو گزر گئی، اب آنے والے سال کے لیے ہم تھوڑی سی پلاننگ کر لیں۔ ٹھیک ہے، جہاں ہم اپنے کاروبار کی پلاننگ کریں گے، اچھے انداز میں کرنی چاہیے، ضروری ہے، تاکہ ہم رزق حلال صحیح معنوں میں کما سکیں اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے اہداف میں وہ چیزیں بھی رکھنی چاہیے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، واہ، اور اصل ہدف ہمارا یہی ہونا چاہیے۔ اور در حقیقت یہ ہمارے جتنے بھی اہداف ہیں، جتنے بھی ہم نے آگے کام کرنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرما دی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بے شک ہم نے نہیں پیدا کیا انسان کو اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ یہی ہمارا اصل ہدف ہے۔ اگر ہم سارے اہداف کی بنیاد رکھیں یا سارے اہداف کو ہم تقسیم کریں تو اسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا یعنی کیا۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے۔ اچھا تھوڑا سا حکیم صاحب مزید اس کو اگر واضح کریں، عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت مسجد میں بیٹھنے کا نام ہے، عبادت نماز پڑھنے کا نام ہے، عبادت قرآن کی تلاوت، عبادت کا مطلب ہے ذکر و اذکار، استغفار، یہ بھی عبادت ہے۔ کیا صرف یہی عبادت ہے یا اس کے علاوہ بھی عبادت؟ جی جی، عبادت ایک لفظ ہے اور اس کی وسعت بہت بڑی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک صبح ہونے سے لے کے رات سونے تک یہ سارا جتنا وقت ہمارا گزرتا ہے یہ ہم عبادت میں گزار سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں۔ بالکل گزار سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کو یوں سمجھیے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے کے وقت ہم اٹھنے کی دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھ لیں، سنت ہے، ہمارا اٹھنا عبادت میں ہو جائے گا، ثواب ملے۔ ثواب مل جائے گا ہمیں۔ عبادت کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں واہ، اور ثواب حاصل کریں، جنت کی طرف ہم اپنا قدم بڑھائیں۔ پھر اسی طریقے سے ہم اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں، ہم اپنی تعلیم کے لیے جاتے ہیں، اس میں ہم اپنی نیتوں کو اچھا رکھیں کہ ہم اس لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تاکہ اچھا شعور آئے، اچھی زندگی گزار اس سکیں، کے حلال کما سکیں، اس کے حلال کما سکیں، والدین کی خدمت کر سکیں۔ ہم اسی طریقے سے دوسرے اور زندگی کے کام کرتے، شادی بیاہ کرتے ہیں، اس میں بھی سنت ہے، وہ بھی ہمارے لیے عبادت بن سکتا ہے۔ ہم چل رہے پھر رہے ہیں، اگر ہم چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا سر سے لے کے پاؤں تک جتنے اعضاء ہیں، آنکھ اللہ نے بنائی ہے، اگر آنکھ کو ہم اس جگہ پر استعمال کریں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے دیکھنے کا، تو یہ آنکھ کا دیکھنا ہمارے لیے عبادت ہو جائے گا۔ ہماری زبان ہے، زبان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اگر اس زبان کو ہم اس جگہ استعمال کریں کہ جہاں اللہ نے حکم فرمایا تو اس زبان کا استعمال کرنا ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ قدم بنائے، قدم اگر ہم استعمال کرتے ہیں مسجد جانے کے لیے، اجتماع گاہ میں جانے کے لیے، اچھی جگہ جانے کے لیے، تو یہ قدم سے ہماری عبادت شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان ہم ہاتھ سے قرآن پکڑتے ہیں، ہم ہاتھ سے اپنے والدین کے ہاتھ چومتے ہیں، ہم اسی طریقے سے اور اچھی چیزیں اٹھاتے ہیں تو یہ ہاتھ کی عبادت بن جائے گی ہماری، یہ نیکیاں بن جائیں گی اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک سبب بنے۔ تو عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، استغفار، کلمہ، کلام، یہ بھی عبادت ہیں، لیکن صرف یہی عبادت ایسا نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے تو اس سے بھی رب راضی ہوتا ہے اور یہ بھی اللہ پاک کی عبادت ہے۔ نیاز بھائی، قرآن کریم برہان رشید میں اللہ پاک اپنا محبوب بننے کا نسخہ ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اے پیارے حبیب ان لوگوں سے فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ پتہ چلا اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا پیارا بننا ہے تو رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہوگی، رسول کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس دین کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ تو اب یہ بتائیے، ایک ہماری زندگی کا ہدف، مقصد، پلاننگ، کہ میں گزشتہ جو بھی زندگی گزار چکا ہوں، گناہوں بھری یا جو بھی غلطیاں مجھ سے ہو چکی ان سے سچی توبہ، اور آئندہ آنے والی زندگی میں اللہ کی عبادت میں گزاروں گا، رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت میں گزاروں گا۔ اگر یہ ہدف بن جائے تو بندہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے اور اس مقصد کو پا سکتا ہے جس مقصد کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا۔ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ایسا ہی ہے راشد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے سعادت ہے، اور ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس اہداف کو قبول کرنے کی کوشش کرنی ہے، سعی کرنی ہے۔ اور سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ توبہ کرنے کے لیے اس کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے،
کہ وہ علم اس کے پاس ہے تو وہی علم اس کو بتائے گا کہ اس نے جو کام کیا وہ اس نے گناہ کی طرف کا کام کیا، اس کی رغبت حاصل کی، یا اس نے نیکی کا کام کیا اور نیکی کی طرف اس نے رغبت حاصل کری۔ اس علم کے حاصل ہونے کی ہی وجہ سے اس کو یہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ جیسا کہ پارہ 18 سورہ نور میں آیت نمبر 31، اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی فلاح پانے کا جو راستہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سچے دل سے، اور اس توبہ کو حاصل کرتے اس پہ رجوع کر کے اپنی زندگی کو اچھی طرف لے کے چلیں۔ تو ہمارا جو سال 2024 گزرا، ہم اس کے اندر اپنا محاسبہ کریں کہ ایک گھڑی محاسبہ اس میں اپنا وقت گزارنا ہمارے لیے 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو جس طریقے سے ابھی غزالی بھائی نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنا وقت اگر اس طریقے سے معاملات میں گزاریں، اپنی سوچ اپنی نظر اس طرف لے کر آئیں تو ہمارا ہر لمحہ عبادت کے اندر گزر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ 2024 میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے، ہم اس کی طرف رجوع کریں، اور پھر ہم اپنے ہدف کو 2025 میں آگے کی طرف اپنی پلاننگ کریں، اپنے آپ کو اس طرف راغب کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے اعمال کو مرتب کریں اور اس کے اوپر عمل کی طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ اگر اس انداز سے زندگی گزاری جائے گی تو زندگی اچھی بھی ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو اپنے مقصد کو پانے میں ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم نے ایک تصویر بھی دکھائی تھی، اس تصویر میں بھی ایک بڑا خوبصورت میسیج ہے نئے سال کے لیے، اس میں بہت اچھی ایک سوچ ایک فکر ایک آپ کو دی گئی ہے۔ تصویر کو توجہ سے دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت سیکھنے کا موقع ملے گا۔ دیکھیں ایک بندہ ہے، وہ سمندر میں ہے کشتی کے اندر، اور وہاں سے مچھلیاں پکڑنا چاہتا ہے اور سامنے کی طرف سے کوشش کر رہا ہے، لیکن پیچھے اس کے مچھلیاں ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے توجہ پیچھے کر لیتا ہے تو مچھلیاں آسانی سے پکڑ سکتا ہے، لیکن توجہ اس کے سامنے کی جانب ہے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو تھوڑا کھول کر بتایا تاکہ کچھ بند دریچے کھلیں، کہ اصل میں لوگ مختلف طرح کے ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کو سامنے دیکھا ہوا واضح طور پر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو میں نے کہا چلے میں سمجھا دوں۔ جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں نئے سال کے اہداف کے بارے میں۔ دیکھیں نیا سال نئی سوچ نئی فکر لے کر آتا ہے، اور اس میں آپ نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ انسان اللہ پاک کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، اور اس پر ہمارے ماشاءاللہ نیاز بھائی نے بھی گفتگو کی۔ بحیثیت مسلمان ہم پر سب سے پہلا فرض وہ ہے نماز۔ اب 2024 بھی اسی طرح سستی میں گزرا، نمازیں نہ پڑھیں، اور آنے والے وقت کے لیے بھی، آنے والی زندگی کے لیے بھی نماز کی نیت نہ کی، نماز کی پابندی نہ کر سکے، تو حکیم صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس سے تو اگر بے نمازی دنیا سے چلے گئے، دنیا تو جو خراب ہوئی سو ہی آخرت بھی خراب ہوگی، اللہ بھی ناراض ہوگا، قبر میں بھی اللہ نہ کرے بے نمازی ہونے کی وجہ سے عذاب آ جائے، کیا کہیں گے؟ اصل میں نیا سال شروع ہو رہا ہے، یقیناً اس میں لوگوں کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو کیوں نہ آج ہم یہ بیٹھ کر عہد کر لیں اور اپنے دل کو اس طرف مائل کر لیں کہ آنے والے سال تک، یعنی ابھی تو 2 دن باقی ہیں، اس میں ہم اپنی نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ جب نیا سال شروع ہو رہا ہو تو ہم 5 وقت کے نمازی بن چکے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس طرح ہم نئے سال میں ایک نیا اپنا انداز، نئی چیزیں ہم اپنے اندر لاگو کر سکتے ہیں۔ اب نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمام فرائض میں اپنی اولیت رکھتی ہے اور حیثیت رکھتی ہے۔ تو اب نماز کیا ہے کہ نماز کو اگر ہم 5 وقت اپنے وقت پہ ادا کر لیں تو اس سے ہمارے یقیناً گناہ بھی دھلیں گے، اس سے ہمارا دل بھی صاف ہوگا، ہماری روح کو بھی تسکین ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کے معاملات بھی آسان ہوں گے۔ اب نماز کو ہم اگر پڑھتے ہیں تو اب اس کا یہاں ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے بینیفٹ ہیں۔ مثلاً کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرے
اور پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ اس کا دل اور اس کا چہرہ متوجہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ سبحان کتنی بڑی رحمت ہے، ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اوپر کتنی بڑی برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اچھا، نماز ایک وہ نماز ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے ادھر نیت باندھی اور ہماری ساری بھولی ہوئی چیزیں ہمیں یاد آ گئیں۔ واہ، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ نماز نہیں ہے، بلکہ ہمارا دل کہیں اور ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو نماز میں لگا لیں اور نماز میں اللہ کی طرف لگا لیں تو یقیناً یہ نماز ہماری نماز بن جائے گی، اور یہ نماز ہمیں برائیوں سے بھی روکے گی، اور انشاءاللہ اسی نماز کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی ملیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی انداز سے نیا سال چونکہ شروع ہو رہا ہے تو نئے سال کے اہداف بناتے ہوئے بھی اسی چیز کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ کیا پیش نظر رکھنا ضروری ہے؟ ایک تو یہ ہے، امید کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں، مقاصد طے کریں، گول سیٹ کریں، اہداف بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں جو میں نے نیک مقاصد، جو میں نے ارادے بنائے ہیں، انشاءاللہ یہ پورے ہوں گے۔ اچھے ہوں گے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، غلط ہوں گے اللہ سے یہ بھی دعا کریں، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال میرے دل سے نکال دے۔ مولا میں نہیں جانتا میرے حق میں بہتر کیا ہے، تو جانتا ہے اے پاک پروردگار، جو بہتر ہے وہ عطا فرما، جو بہتر نہیں اس کا خیال دل سے بھی نکال دے اور میرے ارادوں سے بھی نکال دے، اور جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں مولا وہاں سے بھی اس کو ختم کر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ نے پلاننگ کی ہے؟ کچھ اچھی اچھی نیتیں کی ہیں تو آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی اچھی نیت مدنی چینل کے ناظرین سنیں تو ان کو بھی جذبہ ملے۔ ہفتہ وار اجتماع میں آپ نے نیت کی ہے، آپ قافلوں میں سفر کرنے کی نیت کی ہے، آپ نے کیا کہتے ہیں مدرسۃ المدینہ بالیغان میں شرکت کر کے قرآن پڑھنے کی نیت کی ہے، نماز درست کرنے کی نیت کی ہے، کتنا کتابوں کا مطالعہ کرنے کی نیت کی ہے، تو جو جو اچھی اچھی نیتیں کی ہیں آپ ہم سے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ترغیب ملے گی۔ ہمارے ساتھ ولی کے دعوت اسلامی ہمارے عبدالاحد بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ عبدالاحد بھائی، کیسی طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ پاک خوش رکھے، اضحک اللہ سنکا، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ آمین۔ مدینے کے دار مسکراتے پھولوں کا صدقہ اللہ ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، مسکراتا رکھے، ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم فرمائے، اور ان بزرگوں کو اور ہمیں تربیت دینے والے، شفقت فرمانے والے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ عبدالاحد بھائی، آج ہمارا موضوع وہ ہے نئے سال کے اہداف۔ ماشاءاللہ اس سے پہلے عبادت پر گفتگو ہو چکی ہے، توبہ پر گفتگو ہو چکی ہے، اور ہمارے حکیم غزالی صاحب نے نمازوں کی پابندی کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کا تعلق قرآن سے بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن سے تعلق مضبوط ہونے کے حوالے سے کیا کیا اہداف ہونے چاہیے؟ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے؟ جو نہیں پڑھنا جانتے وہ پڑھنے کا کیسے ہدف بنا سکتے ہیں؟ جو پڑھنا جانتے ہیں تو وہ تلاوت کے لیے کیا اہداف مقرر کر سکتے ہیں؟ اچھا، جو صرف پڑھنا جانتے ہیں اور اس کے بعد پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کچھ ہمارے ناظرین کے لیے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ راشد نور بھائی، اللہ کی رحمت ہے ہم مسلمان ہیں، اور یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عالی شان کتاب قرآن نازل فرمائی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا ثواب، جس کا سننا ثواب، جس کا دیکھنا ثواب، جس کا چھونا ثواب۔ یہ وہ کتاب ہے، عالی شان کتاب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا مضمون عرض کرتا ہوں کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کو ہر حرف کے بدلے 1 نیکی دی جاتی ہے، اور وہ 10 کے برابر ہے، یعنی اس کا ثواب 10 گنا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ صرف الف، لام، میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف جو ہے وہ ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، اور میم ایک الگ حرف ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو ایک ایک حرف پر اسے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ واہ، کیا بات! اچھا، یہ تو وہ ہو گیا جو ریوارڈ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اسے مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک قلبی قرار ہے، قلبی سکون ہے، یعنی یہ بالکل کہا گیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
یعنی یہ جو قرآن ہے یہ وہ ہے جس میں دلوں کا چین اور قرار ہے. تو میں اور آپ غور کریں. بلکہ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت موجود ہیں. آپ نے ماشاءاللہ جو ہمارا اس وقت موضوع چل رہا ہے نئے سال کے اہداف، آپ نے بہت سارے ٹارگیٹس کیے ہوں گے. یار اس سال آنے والے سال میں ہے نا مجھے یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے. تو وہ اپنی دنیاوی اہداف تو ہوتے ہیں، یعنی ایک بزنس میں کاروباری ہوتا ہے تو وہ ہدف کرتا ہے یار اس سال جو ہے نا مجھے فلاں ملک میں برانچ کھولنی ہے. اس کی پلاننگ کرتا ہے وہ پہلے سے. اسٹڈی کرنے والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں. تو ہم الحمدللہ عز و جل ایک مسلمان ہیں، اور مسلمان کی پلاننگ جیسے ماشاءاللہ حکیم غزالی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ نمازوں کے اہداف. تو قرآن کا ایک ہدف بنا لیں کہ میں اگر اللہ کے اس کلام کو پڑھوں گا تو ریوارڈز تو ملیں گے ہی ملیں گے، اور ساتھ ساتھ مجھے اللہ پاک اتنی نیکی عطا فرمائے گا قرآن کے نور سے میرا قلب جو ہے وہ منور ہو جائے گا. تو میں اس قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی کوئی ہدف طے کر لوں. اچھا پھر بہت سے لوگ راشد نور بھائی کہتے ہیں یار یہ قرآن پڑھنا جو ہے نا یہ سیکھنا چاہیے اور اس کو سکھانا بھی چاہیے. اور دعوت اسلامی وہ تحریک ہے جس نے ہمیں الحمدللہ رب العالمین کے قرآن پڑھنے اور سیکھنے سکھانے اتنے بڑے مفتی ہیں دعوت اسلامی کے. مفتی دعوت اسلامی میں مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ. آپ یقین کریں جب ان سے ان کی زندگی کے بارے میں سوال ہوا، لائف مدنی چینل پر ہوا تھا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں آیا ہوں. یعنی انہوں نے فرسٹ دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ بالغان جوائن کیا، اس کے بعد یہ ماحول سے منسلک ہوئے، اس کے بعد درس نظامی کیا، پھر افتاء میں بیٹھے ہو، اتنے بڑے مفتی بن گئے. سبحان اللہ. اب آپ غور کیجئے کہ یہ قرآن کا نور ہے جو قلب میں اترنا شروع ہو جائے تو سارے جو ہے نا وہ سارے کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. اچھا ایک اس میں عبدالحاد بھائی یہ فرمائیے گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہے. میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کئی ناظرین ایسے ہوں، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اور بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. چونکہ ہمارا یہ بزرگوں کا مدنی چینل اور خاص طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بزرگوں کے لیے کچھ ایسی بات کی جائے، اور بزرگوں کو اسی لیے ہم یہاں پر بٹھاتے ہیں، بزرگوں سے گفتگو کرتے ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان کیا ہے؟ تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کا ہو جائے، اور اس کے بعد اب دنیا میں ایسی جگہ پر ہے جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کے لیے وہ مقامات نہیں، وہ جگہ نہیں ہے، تو کس طرح مدرسۃ المدینہ بالغان میں شامل ہو سکتا ہے؟ تو اس پر بھی کچھ فرمائیے. یہ گفتگو یہی آگے تھی کہ مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے یہ دعوت اسلامی کا وہ کارنامہ ہے کہ کڑیل نوجوان، بڑی عمر کے ٹھیک ہے بزرگ اسلامی بھائی، ٹھیک ہے، اور وہ خواتین جنہوں نے اپنی جوانی میں یا بچپنے میں قرآن نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، ان کے قرآن سیکھنے کی جگہ ہے. اور یہ اس کے مختلف ٹائمنگز ہوتے ہیں. یوں سمجھے کہ ہمارے یہاں اکثر جو ہے یہ رات میں لگتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد مساجد میں اس کا انعقاد ہوتا ہے. بزرگ اسلامی بھائی یہ سادہ سی بات بتاؤں، بزرگ ہیں، بڑی عمر ہو چکی، 50 60 70 سال عمر ہو چکی ہے، وہ چاہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے، کوئی آسان سا جناب طریقہ بتائیے کہ وہ قرآن کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں آنے کے لیے بورڈ لگے ہوں گے، بورڈ لگے ہوں گے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی. دعوت اسلامی کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، اور اس میں قرآن کا بھی ایک پورا نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ چھوٹے ہیں، بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان. یہ مساجد میں ہمارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ جو بھی مبلغین ہوتے ہیں، پھر ایک دعوت اسلامی کا پورا ایک نیٹ ورک ہے نا. تو آپ جیسے ہی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو اگر ایک شخص بیٹھا ہے، میں آپ کو پچھلے دنوں کی بات بتاؤں، عبدالحبیب بھائی نے مدنی چینل پہ بتایا تھا کہ فیجی کتنا دور ہے، دنیا کا ایک کونا ہے، آسٹریلیا سے بھی آگے جا کر. تو اس فیجی کے ملک سے اسٹوڈنٹ آیا کہاں؟ مدرسۃ المدینہ آن لائن کی طرف. اللہ اکبر. اس نے اپنا ایڈمیشن کرایا اور پھر اس کے بعد اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور اللہ کی رحمت ہے کہ آج پوری دنیا میں آن لائن مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی پیش کر رہی ہے. تو راشد نور بھائی، جو ہم شیڈول اسکیجول کی بات کر رہے تھے، آداب کی بات کر رہے تھے، تو ہم مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترغیب بھی دلا رہے ہیں. لیکن جو پڑھنے والے ہیں ان کو ایک ہدف آج پیش کرتا ہوں میں کہ آپ اس وقت مدنی چینل پر جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یا بعد میں اس سلسلے کو دیکھیں گے، وہ یہ غور کریں کہ میرے پاس اپنی اسٹڈی کے جو بھی دنیاوی علوم ہیں اس کے لیے ٹائم ہے، میرے پاس اپنے آفس جانے کے لیے ٹائم ہے، میں اپنے گھر پہ بہت سی ایکٹیویٹیز کرتا ہوں، سب کے لیے ٹائم نکالتا ہوں.
کیا میرے رب کا کلام پڑھنے کے لیے میرے پاس ٹائم نکالنے کا کوئی شیڈول بنایا میں نے ایسا کہ کوئی ایسا ٹائم ہو کہ جس میں مقرر کروں کہ اس وقت میں اپنے رب کا کلام پڑھوں گا، قرآن مجید پڑھوں گا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کو ایک مشورہ پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، دعوت اسلامی وہ تحریک ہے کہ جو ہمیں پڑھنا بھی سکھاتی ہے، پڑھانا بھی سکھاتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھ بھی نہیں پا رہے، ان کے تلفظ بھی نہیں بن پا رہے، ان کے لیے ایک بہترین اپلیکیشن لانچ کر دی گئی ہے، صراط الجنان اپلیکیشن۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا مطلب یوں سمجھے کہ ایسا عالی شان وہ ہے، اس کا پریزنٹیشن ہے کہ جب آپ قرآن اس میں دیکھیں گے نا، جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں گے، پھر ترجمہ بھی ہے، پھر تفسیر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر آپ صرف قرآن سننا چاہتے ہیں تو سن بھی لیں گے، ترجمہ سننا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں گے، تفسیر سننا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اصل چیز ہے کہ جذبہ جو ہے نا، جذبہ عبدالاحد بھائی یہ رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہمارا یہ ٹارگٹ سیٹ ہو جائے، یہ ہدف بن جائے کہ مجھے قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن سیکھنا بھی ہے اور قرآن کو سمجھنا بھی ہے، تو یقیناً اس کے لیے پھر وہ کوشش کرے گا۔ میں عبدالاحد بھائی کی ساری گفتگو کا اگر خلاصہ بیان کروں تو مدرسۃ المدینہ بالغان اور مدرسۃ المدینہ بالغات کیا ہے؟ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں، بالغان آپ لفظ صحیح سمجھ رہے ہوں گے کہ جو بزرگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، یا اسی طرح نوجوان ہیں، یعنی بچے نہیں ہیں، بڑی عمر کے ہو چکے ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، وہ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، تو اسلامی بھائیوں کے لیے مساجد کے اندر عموماً مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں، کہیں فجر کے بعد، کہیں عشاء کے بعد، اور عام طور پر عشاء کی نماز کے بعد اسلامی بھائی درس فضان سنت دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اچھا پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں۔ عموماً یہ 40-45 منٹ کا مدرسۃ المدینہ بالغان کا سیشن ہوتا ہے، جس میں قرآن سکھایا جاتا ہے، پہلے مدنی قاعدہ ہے، پھر قرآن سکھایا جاتا ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، سنت اور آداب سکھائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنیں جو ہیں تو ان کے لیے بھی مدرسۃ المدینہ بالغات ہوتی ہیں، تو وہاں پر اسلامی بہن جو ہوتی ہیں جو درست قرآن پڑھنا جانتی ہیں تو وہ اسلامی بہنوں کو اسی انداز سے قرآن پڑھنا سکھاتی ہیں۔ تو جب قرآن پڑھنا سیکھ جائیں تو پھر اس کے بعد مزید آگے پڑھانے کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں اس طرح کی سہولت نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر دعوت اسلامی نے آن لائن کے ذریعے قرآن پڑھانے کا ایک نیٹ ورک قائم کیا ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی۔ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں، dawat-islami.net پر جائیں، تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کو مزید اس کی ڈیٹیل مل سکتی ہے، تو اس طرح آپ قرآن گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کا۔ یہ تو قرآن سیکھنا ہے۔ اب قرآن پڑھنے کے حوالے سے اس کے لیے بھی آپ یوں ہدف بنا سکتے ہیں، روزانہ آپ 5 نمازوں کی اگر پابندی کریں اور روزانہ صرف ایک پاؤ یعنی ربع اول، ایک ربع قرآن پڑھنے کی اگر نیت کریں، عادت میں شامل کریں، انشاءاللہ 4 مہینے میں آپ کا مکمل قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ ایک پارہ پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے تو 1 مہینے میں قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ اپنا ہدف بنائیں، ٹارگٹ سیٹ کریں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے قرآن کو سمجھنے کا۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں۔ اس کے لیے آپ کو دعوت دوں گا، اگر آپ لفظ ٹو لفظ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو بڑا خوبصورت میرے استاد گرامی مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے کام کیا ہے، وہ ہے معرفت القرآن۔ یہ قرآن کا لفظی ترجمہ ہے۔ تھوڑی سی ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں مختصر حاشیے کے ساتھ، تو پھر استاد گرامی کا مزید حاشیہ اس پر ہے، افہام القرآن، آپ اس کو دیکھیں۔ مزید تھوڑی تفصیل اور چاہتے ہیں تو پھر ایک اور ساتھ صاحب کی تفسیر ہے، تفسیر تعلیم القرآن، 2 جلدوں میں ہے، انشاءاللہ آپ کو مختصر تفسیر ملے گی۔ اور آپ ڈیٹیل کے ساتھ قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر استاد گرامی کا ایک اور کارنامہ ہے جو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، وہ ہے تفسیر صراط الجنان۔ 10 جلدوں میں یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو قرآن کے متعلق بہت ساری معلومات مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے علماء اہل سنت نے بڑی خوبصورت تفاسیر لکھی ہیں۔ تفسیر نور العرفان ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، مختصر حاشیے کے ساتھ ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ پھر صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر اس کا جو حاشیہ لکھا ہے، تفسیر لکھی ہے، خزائن العرفان، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں قرآن کے متعلق آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کوشش کریں، اپنا ہدف سیٹ کریں، آنے والے وقت کے لیے اہداف سیٹ ہوں گے، مطالعہ کرنا آسان ہوگا، انشاءاللہ قرآن فہمی نصیب ہوگی، اور قرآن کا مقصد ہدایت جو ہے انشاءاللہ اس سے ہمیں
کیا کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ان کی بھی سنیے۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ السلام علیکم مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا ان کی بھی سنیے۔ اس وقت ہم موجود ہیں فیضان مدینہ میں اور ہمارے آئے ہوئے اوورسیز کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس میں بزرگ بھی ہیں، ینگز بھی ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اسلامی بھائی یہاں پہ تربیت کے لیے آئے ہوئے۔ تو آئیے ہم ان کی بھی سنتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد اشفاق اتاری، ماشاءاللہ، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ یو کے سے۔ اٹلی سے جی، میں ڈنمارک کوپن ہیگن سے تشریف لایا ہوں۔ یو کے سے۔ عرب شریف سے۔ کم ترکیہ Gulf countries. Mr. Ergen Attari, tell me one thing. You come from the Turkey and you are sitting in the global environment of Dawat Islami Faizan Medina. What are you learning here? I learn here yani Islamic yani Quran Kanun, Quran rule. Inshallah, if I go in my country Turkey, I use this in my life inshallah. مدثر بھائی، آپ یہاں پر جو تربیت اجتماع میں باہر سے تشریف لائے، آپ نے یہاں پہ کیا سیکھا؟ جی الحمدللہ عز و جل بہت کچھ 12 دینی کاموں کے حوالے سے سیکھا ہے اور انشاءاللہ مزید سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ الحمدللہ مدینہ ماشاءاللہ نورانی شورا بھی، رکن شورا بھی، اور میرا سنت بھی ماشاءاللہ مدنی پھول دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ واپس جا کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بارک پور دمیں مچائیں گے اور وہ مدنی کام کریں گے۔ میں ادھر آ کر بہت دلی طور پر خوش ہوں کہ الحمدللہ ہمیں دین کی سمجھ آیا، نماز کس طرح پڑھنی ہے، وضو کس طرح کرنا ہے۔ الحمدللہ ویری نائس، آرگنائز، ویل مینٹینس، بڑا روحانیت بہت زیادہ یہاں۔ میری اہل سنت کی زیارت ہوئی اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، بہت اچھا بھی لگ رہا ہے، بہت سکون بھی ادھر ملتا ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی ملاقات کے بعد آپ کے اپنے تاثرات کیا ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ملاقات دور کی بات ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ مدینہ اللہ تعالیٰ میرے سنت کو تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رکھے، ان کو دادی عمر خیر عطا فرمائے۔ یہ الحمدللہ جس طرح ایک پیر کو ہونا چاہیے، الحمدللہ اس طرح ہمارے پیر میں سب خاصیتیں موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ میرے لیے سنت ایسی ہستی ہیں کہ جن سے مل کر انسان خوش ہوتا ہے، ان کی مسکراہٹ دیکھ کر ہر غم بندہ بھول جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب وہاں پر جا کر آپ نیکی کی دعوت کس طرح دیں گے؟ انشاءاللہ پہلے بھی ہمارے فضان دینہ بھی ماشاءاللہ کم بیش 20 فضان دینہ ہمارے اٹلی میں نا الحمدللہ، تو مدنی کام ہم کر رہے ہیں۔ میں خود بھی جاب کرتا ہوں، اس کے بعد پھر الحمدللہ ہفتے اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو مدنی کام کرتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی آپ نے سنا کہ اٹلی میں ہمارے 20 مراکز ہیں، تو انشاءاللہ وہاں پر بھی نیکی کی دعوت دیں گے۔ جو یہاں پر امیر اہل سنت سے انہوں نے سیکھا، جو نگران شورا سے مدنی پھول لیے اور اراکین شورا نے جو ان کی تربیت فرمائی، تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کیسے تاثرات ہیں، کیسے کمنٹس ہیں۔ تو اسلامی بھائیوں آپ بھی کوشش کریں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں یہی نیکی کی دعوت دیتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو ضرور آپ مدنی چینل کو دیکھتے رہیں، مدنی چینل سے بھی وابستہ رہیں، دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں اور اس پروگرام کو ضرور دیکھیں۔ آئیے ہم راشد مدنی کی طرف چلتے ہیں اور پروگرام دیکھتے ہیں زندگی بہتر بنائیں۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بزرگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیے، اور اسی سلسلے میں دعوت اسلامی کا گزشتہ دنوں ایک تربیتی سیشن ہوا تھا جس میں ملک اور بیرون ملک، بلکہ خاص طور پر بیرون ملک سے، پاکستان سے باہر جو ممالک ہیں وہاں کے اسلامی بھائی عاشقان رسول فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کراچی میں آئے تھے، اور قبلہ امیر اہل سنت، نگران شورا اور اراکین شورا، مفتیان دعوت اسلامی اور مبلغین دعوت اسلامی نے ان کی تربیت کی، اور پھر اس کے بعد دنیا بھر میں جا کر الحمدللہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ یہ جاری ہوا۔ اسی سلسلے میں آپ نے یہ پیکج دیکھا، اس میں آپ نے بزرگوں کی سنی، بڑی عمر کے افراد کی باتیں سنی۔ آپ کی کچھ فرمائشیں بھی پروگرام میں ہم شامل کریں گے، کچھ آپ کے جو میسج ہیں وہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم شامل کریں گے۔ ناصر بھائی، آپ کے لیے کچھ فرمائشیں ہیں، وہ فرمائشیں ایک تو یہ ہے جی ساجد علی فرام ظاہر پیر مامے والا، اچھا جی، ان کا میسج ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن، یہ کلام سنا دیں۔ میں یہ نیت کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والے سال میں نمازوں کی پابندی اور تلاوت قرآن پاک کی پابندی بھی کروں گا، اللہ پاک استقامت عطا فرمائے۔ ایک نعت سنا دیں کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم السلام۔
کلام لازمی سنا دیجئے گا پلیز المدد تاجدار مدینہ بنت عنایت عطاریہ سرگودا سے. ٹھیک ہے. منقبت سنا دیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. کلام سنوا دیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. ناصر بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں، اس کے بعد بزرگوں سے انشاءاللہ پھر مزید گفتگو کرتے ہیں. جی ناصر بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدینے کا سفر ہے اور دیدار دیدار. مدینے کا سفر ہے اور دیدار دیدار. جبھی افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ. مدینے کا سفر ہے اور دیدار دیدار. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. قدم لرزیدہ لرزیدہ قدم لرزیدہ لرزیدہ. نظر شرمندہ شرمندہ. مدینے کا سفر ہے اور دیدار دیدار. منقبت صدیق اکبر. بیان ہو کس طرح سے مرتبہ صدیق اکبر کا. بیان ہو کس طرح سے مرتبہ صدیق اکبر کا. بیان ہو کس طرح سے صدیق اکبر کا. خدا ان کا محمد مصطفیٰ صدیق اکبر کا. خدا ان کا محمد مصطفیٰ صدیق اکبر کا. کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی ناصر بھائی سے کچھ کلام ہم اس حوالے سے سنیں گے. مدچن کے ناظرین، آج ہمارا پروگرام وہ ہے زندگی بہتر بنائیں، اور اس پروگرام کا چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، کچھ سیگمنٹ بھی ہیں، کچھ باتیں بھی ہیں. ابھی ہم مبلغین کی جانب بڑھیں گے اور مبلغین سے آج کی یوں سمجھیے کہ اس 2024 کی کچھ بات اور نئے سال 2025 کے لیے کچھ ہدف، کچھ خوبصورت بات، کوئی خوبصورت میسج تمام ہی مبلغین سے انشاءاللہ میں حاصل کروں گا. ہمارے کریم غزالی صاحب ہیں، نیاز عطاری بھائی، ہمارے عبدالاحد بھائی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، تو ایک ایک انشاءاللہ پیغام ناظرین آپ بھی دے سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے مبلغین کی جانب بڑھتے ہیں. حکیم غزالی صاحب کیا فرماتے ہیں، نئے سال کے لیے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، یہ سال جو گزر رہا ہے اور آخر میں ہے، بالکل آخری اس کا وقت ہے. اب ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب، دوست، احباب
اگر ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کچھ خراب ہوئے ہیں، کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو اچھا کریں۔ نئے سال کے لیے ہم یہ عزم رکھیں اور یہ ارادہ کریں، یہ ہم اپنا ایک ہدف بنا لیں کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو محبت والے ہیں، اچھے ہیں، اور زندگیاں گزارنے کے ان کے ساتھ زندگیاں گزارنے میں مزہ بھی آئے گا، دنیا و آخرت کی ہمیں راحتیں بھی ملیں گی۔ اگر وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں، اگر وہ کسی وجہ سے ہماری وجہ سے یہ سمجھ لیجئے کسی کو تکلیف میں ہیں، ان سے جا کے ہم ایکسکیوز کریں، ان سے جا کے معذرت کریں، اور اپنے زندگی کے اچھے لمحات اپنے اچھے دوستوں، اپنے اچھے عزیز و اقارب کے ساتھ ہم گزاریں، تو انشاءاللہ ہمارا سال بہت اچھا گزرے گا۔ اس حوالے سے حکیم صاحب میں نے ایک بات پڑھی تھی، کہا جاتا ہے ہماری زندگی میں کچھ لوگ اتنے خاص اور دل کے قریب ہوتے ہیں جن کے لیے مصروف زندگی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ اتنے کم ظرف اور موقع پرست ہوتے ہیں جن کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ لہذا سال 2025 شروع ہونے سے پہلے ایسے لوگوں کی لسٹ بنا لیجئے جنہیں آپ نے دل سے نکالنا ہے، اور ایسے لوگوں کی قدر کرنا شروع کر دیجئے جنہیں آپ نے دل میں بسا کر رکھنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اپنے بارے میں غور و فکر کر لیجئے کہ آپ کو دل میں بسا کر رکھا جائے یا آپ کو دل سے نکال دیا جائے۔ تو یہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ نیاز بھائی کیا کہتے ہیں؟ راشد نور بھائی، اگر ہمیں کامیابی کی طرف جانا ہے تو ہمیں اس کے لیے اصول بنانے پڑیں گے، اور پھر ان اصولوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، چاہے وہ دینی معاملات ہوں چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں۔ اور ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہماری جو بیٹھک ہے، جن کے اندر ہم جا کے اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ جو چل رہے ہیں۔ ہم نے چلنے والوں کو ساتھ نہیں، بلکہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو دوڑنے والے ہیں، تاکہ ہم جب ان کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو ہم ان کو پکڑنے کی صلاحیت لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور اپنی زندگی کو کامیاب سے کامیاب تر بناتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں ٹائم میٹرکس کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی لسٹ بنانی پڑے گی، ان لسٹوں کو، اس لسٹ کے اندر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کام ہمارا ارجنٹ ہے، امپورٹنٹ ہے، یہ کام امپورٹنٹ ہے یا ارجنٹ نہیں ہے، یہ کام ارجنٹ ہے مگر امپورٹنٹ نہیں ہے، اور یہ کام نہ امپورٹنٹ ہے نہ ارجنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ لسٹ ہمارے پاس ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف مائل لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ارجنٹ بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے، اس ارجنٹ کام، اہم کام کو ہم اپنے مد نظر رکھیں، اس کی ڈیڈ لائن کریں، اور اس ڈیڈ لائن کو فالو اپ کرتے ہوئے ہم اس کے لیے اپنے اقدامات کو لے کر آئیں۔ سن 2012 کم و بیش بات ہے، ایک کلاس ہو رہی تھی، استاد صاحب نے جب یہ بات کی تو ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ نیت کی، اپنی ڈیڈ لائن کی کہ میں نے 2024 سے پہلے اپنا مکان اور اپنی گاڑی بنانی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنے کام کے اندر بہتری لانے کے لیے اقدامات کرنا شروع کیے، اور پھر وہ یہ 2018 یا 20 کا غالباً کچھ اس طریقے سے ٹائم ہے، اس اسلامی بھائی نے اپنے استاد کو یہ پیشکش کیا کہ میں نے 2012 میں آپ کی یہ بات سن کر اپنے 2 اہداف لیے تھے اور اس کے اوپر ٹائم سیٹ کیا تھا، ڈیڈ لائن کی تھی۔ الحمدللہ 2024 سے پہلے آج غالباً 2020 ہے، اس کے اندر میں نے اپنا مکان جو ہے حاصل کر لیا ہے، اور اب میں اپنے دوسرے ٹارگیٹ گاڑی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ڈیڈ لائن تھی جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا۔ چینل کے ناظرین اور جتنے ہمارے جوان ہیں، بزرگ ہیں، ان سب کے لیے ہے کہ وہ اہداف کو مقرر کریں۔ ایک ہوتا ہے گولز، ایک ہوتا ہے ڈریمز۔ ڈریم کیا ہے؟ خواب ہے۔ اس خواب کے اوپر آپ ڈیڈ لائن لے کے آئیں گے، جب ڈیڈ لائن اس کے اوپر لگ جائے گی تو آپ اس گولز یعنی ہدف کی طرف چل پڑیں گے، اور جب آپ اس ہدف کی طرف جائیں گے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ کامیابی آپ کے پاؤں کو چومے گی، آپ آگے بڑھیں گے، آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت ایک بات چلیں آپ کو ایک اور میں سنا دوں۔ جس طرح ہمارے نیاز بھائی نے دیکھیے گفتگو کی کہ استاد صاحب کی بات، ایسا ہی ہوتا ہے بعض اوقات رہنما کسی اچھے آدمی کی گفتگو، اچھے آدمی کی بات، سمجھدار انسان کی جو بات ہوتی ہے تو وہ انسان کو بہت کچھ سکھانے کا جذبہ فراہم کرتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہاتھ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو،
وقتی ہوتی ہے، کسی بھی وقت چھوٹ جاتی ہے، لیکن ہاتھ تھامنے والا جو ہوتا ہے وہ ہاتھ تا حیات تھام کر رکھتا ہے، وہ کبھی بھی چھوڑتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے سہارے ہے، اسے میں نے سہارا دینا ہے۔ اب آپ غور کر لیں، آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے یا تھام رکھا ہے، یا آپ ابھی تک دنیا والوں کے سہارے جینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو دنیا والوں کے سہارے جینے کی کوشش نہ کریں، خود اپنی زندگی کا ٹارگٹ سیٹ کریں، تھامنے والے بنیے، انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ عبدالحاد بھی کیا فرماتے ہیں؟ بالکل، نیا سال جو ہے یہ ابتدا میں ہم نے ایک ایسا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا نیا باب کا اپنی کتاب کا ایک نیا باب کھل رہا ہے، اور ہمارے پاس جیسے ہی سورج نکلتا ہے نا، تو یہ ہمارے پاس ایک چانس ہے، ایک موقع ہے جو ہمیں دے رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے آئندہ کے اہداف کو سیٹ کر لیں۔ پھر ہماری زندگی جو ہے نا، جیسے نیا سال شروع ہوتا ہے نا، تو ایک خالی کینوس کی طرح ہوتی ہے، تو ہم اس کو بہت ساری اپنی محبتوں اور دعاؤں کے ساتھ خوبصورت ترین بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا پیغام آج کے لیے یہی ہے کہ اپنی زندگی کے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے اس ٹارگٹس کو پہلے لکھ لیں، کرنا کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا اس پر عمل کرنا ہے۔ اور ایک بات جو ہماری ماشاءاللہ راشد نور بھائی قرآن مجید کی تلاوت پہ تھی، تو اس پیغام کو میں پیش کر دوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں اگر ایک سال میں قرآن مجید کا شیڈیول بنا لیا کہ روزانہ میں 19 آیتیں، یہ ماشاءاللہ 19 آیتیں روزانہ اگر میں پڑھتا چلا جاؤں گا تو انشاءاللہ الکریم ایک سال میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عبدالحاد بھائی میں چاہوں گا اس پر انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ تو ایک پیغام ماشاءاللہ آپ کی طرف سے ہمارے ناظرین کو جو نئے سال کے حوالے سے دیا گیا، ناصر بھائی سے بھی ناصر بھائی کچھ آپ بھی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ کیا پیغام فرمائیے؟ نئے سال کے حوالے سے یہ ہے کہ بندے کو پچھلے ماضی کی طرف نہ دیکھے، جو غلطی ہو گئی ہیں اس کو دوبارہ نہ دہرائیں، اور ماضی بندے کا ایک استاد ہے، اچھا، اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، اور ماضی کے اندر حال کے اندر اس کو جو ہے بہتر کریں اور مستقبل اپنا بہتر بنائیں، اور اللہ کی عبادت میں اپنے دن کو گزاریں اور نصیحتیں حاصل کر کے سیدھے راستے پہ اور چلنے کی کوشش کریں، چلنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا ایک چلے جی، میں بھی چھوٹا سا ایک آپ کو میسیج دوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی رویوں کے ڈسے ہوئے لوگ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتے، لہذا اپنی ذات سے جڑے ہر رشتے کو بچائیے، ان سے محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آئیے، اپنے رویے اور لفظوں کے نشتر سے کسی کو زخمی نہ کیجیے تاکہ لوگ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، نہ کہ آپ کے نشتر سے زخمی ہونے کی وجہ سے زخموں سے درد جو نکلے تو اس سے ہر ایک درد سے آہ نکلے، آہ نہ نکلے، ایسے بنے کہ واہ نکلے، دعا آپ کے لیے نکلے۔ اللہ پاک ہم سب کو آنے والے سال میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدی چین کے ناظرین، ابھی آپ کی کال بھی کچھ شامل کرتے ہیں، اور ہم نے سیگمنٹ کو بھی انشاءاللہ شامل کرنا ہے۔ سیگمنٹ ہمارا ہے آپ کیا کہتے ہیں، تو اس سیگمنٹ کو ہم شامل کرتے ہیں، تصویر اور آپ کے میسیج اور کال کو۔ جی، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تصویر مدی چین کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس تصویر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی کال، میسیج اور واٹس ایپ کو ہم نے شامل کرنا ہے۔ جی، کال دیجیے گا۔ سعیدی تاری مدینہ العلی ملتان شریف سے کر رہا ہوں۔ اس تصویر میں میرے خیال میں جو واضح ہو رہا ہے کہ جو اس میں راستہ دکھایا گیا ہے وہ راستہ حیات ہے، اور زندگی میں درست فیصلے وقت پر کرنے کی بہت اہمیت ہے۔ تصویر میں جو شخص جس طرف سے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس کی زندگی کے غلط فیصلے کو شو کر رہا ہے، جس کا واضح نتیجہ نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ تصویر واضح کر رہی ہے کہ درست فیصلے کیجیے زندگی میں، اور زندگی کو اپنے لیے آسان بنا لیجیے۔ ماشاءاللہ، بڑا اچھا ہے، خوبصورت میسیج ہے۔ حکیم صاحب کیا کہتے ہیں؟ تصویر میں کہاں کیا غلط فیصلہ کر رہا ہے؟ تصویر دکھائیے جی، اور حکیم صاحب کی گفتگو سنیں۔ اسلامی بھائی نے جو ایک رائے دی ہے کہ یہ غلط فیصلہ کر رہا ہے۔ اصل میں وقت کو وقت پر پہچاننا اور وقت کا وقت پر صحیح استعمال کرنا در حقیقت یہی حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں جو تصویر میں ہمیں دکھایا جا رہا ہے، جس طرح انہوں نے بھی فرمایا کہ غلط فیصلہ کر رہا ہے، بات یہ ہے کہ وہ وقت کا ضیاع کر رہا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اس جگہ اس کام میں لگ کر کے جہاں اسے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے۔
جہاں حاصل ہونا ہے وقت پہ وہ فیصلہ نہیں کر رہا کہ مجھے اپنا رخ بدل کر اس طرف جانا ہے جہاں مجھے کچھ حاصل ہو۔ رخ بدل کر اگر وہ ادھر منہ کر لے تو مچھلیاں بہت ساری آ سکتی ہیں، لیکن رخ اس کا اسی طرف ہے۔ یہ ایک اچھا دیکھیں لیسن ہے، اچھا ایک میسیج، اچھا پیغام ہے۔ آپ کا میسیج کیا کہتے ہیں واٹس ایپ بھی آپ کے شامل کرتے ہیں۔ ایک میسیج ہے جی جناب، یہ ہمارے ہیں شاہد اتاری بھائی، یہ ہیں یو کے سے، کہتے ہیں یہ تصویر ظاہر کرتی ہے کہ صرف محنت کافی نہیں بلکہ صحیح جگہ اور حکمت عملی کے ساتھ محنت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی کوششوں کو درست سمت میں مرکوز کریں تو کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مچھلیاں قریب ہونے کے باوجود شخص کی توجہ دوسری جگہ ہے۔ یہ تصویر دیکھیے گا غور سے، مچھلیاں اس کے بالکل قریب ہیں لیکن قریب ہونے کے باوجود وہ دور کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے ارد گرد موجود مواقع کو، اپرچونٹیز کو پہچاننا ضروری ہے۔ بعض اوقات کامیابی آپ کے قریب ہوتی ہے، بس آپ کو اسے دیکھنے کا شعور ہونا چاہیے۔ یہ خاکہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر کوئی طریقہ کارگر نہ ہو تو نئے راستے تلاش کرنا چاہیے۔ زندگی میں لچک اور مختلف راستوں پر غور کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ مچھلیاں پل کے پاس موجود ہیں، یعنی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، بس اپنی کوششوں کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے۔ امید اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ خاکہ ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ مسائل کا حل موجود ہوتا ہے، صرف ہمیں اپنی حکمت عملی میں تبدیلی اور صبر کے ساتھ کوشش جاری رکھنا ہوتی ہے۔ بڑا خوبصورت پیغام، بڑا خوبصورت میسیج ہے۔ عبدالحاد بھی کیا فرمائیں گے؟ انہوں نے اتنا عالی شان فرما دیا ہے کہ اب میرے کہنے کی گنجائش نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑی پیاری گفتگو کی ہے، بس مختصر اسی پہ یہی ہے کہ درست راستے کا انتخاب، ٹھیک ہے، جو ان کی پوری گفتگو ہے نا اس کا لب لباب یہ ہے کہ درست راستے کا انتخاب کیا جائے، درست راستے کا انتخاب کیا جائے اور قریب میں دیکھا جائے۔ بعض اوقات قریب میں بہت سارے ہمارے پاس مواقع ہوتے ہیں تو وہ بہت ساری کیا کہتے ہیں محنت سے بچ جاتے ہیں۔ میں اگر ایک جملے میں آپ کو عرض کروں، بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا لیں، مشورہ کر لیں تو زیادہ محنت سے خوار ہونے سے بچ جائیں گے۔ اچھا جی، ایک میسیج ہے بنت راؤ طارق علی پاک پتن سے۔ میسیج یہ کہ تصویر سے یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر ایک طریقے سے کام نہ ہو رہا ہو تو طریقہ تبدیل کر لینا چاہیے۔ نیاز بھائی کیا کہتے ہیں اس میسیج کے بارے میں؟ جی راشد نور بھائی بہت اچھی بات کہی۔ اس میں اپنے دھیان جو ہے وہ غفلت میں نہ ہو، جس طریقے سے انہوں نے کہا، اور اپنی ذمہ داری کو سنبھالتے ہوئے اپنی دوسری راستے کی طرف رجوع کریں، اس طرف چلتے ہیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ جو مچھلیاں قریب سے قریب ہیں وہ ان کو حاصل ہو، یعنی ان کے جو اہداف ہیں ان کو مل سکیں۔ کہ حکمت جو ہے یہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، اگر یہ اس کو مل جاتا ہے تو اس کامیابی اس کے لیے در کھلے کھڑی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت میسیج، بڑا خوبصورت پیغام۔ مدیشین کے ناظرین، ابھی ہم نے آپ کو ایک کتاب کا تعارف بھی کروانا ہے، اپنے پروگرام میں ایک کتاب کا تعارف بھی آپ کو کرواتے ہیں۔ دیکھیے آج کون سی کتاب ہے اور اس کتاب میں کیا کیا کچھ ہے۔ آئیے اس کتاب کو پہلے دیکھتے ہیں پھر کچھ عرض کرتا ہوں۔ جی کتاب دکھائیے۔ کتاب ہے عقیدہ آخرت۔ یہ کتاب عقیدہ آخرت کی اہمیت عقل و نقل کی روشنی میں اجاگر کرنے کا درس دیتی ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس کتاب میں پیچیدہ اور مشکل باتوں کو بہت آسان انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ کتاب لکھنے والے ہیں رئیس التحریر محسن ملت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ۔ 39 صفحات کی یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ مدیشین کے ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اسے ہم عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کا مطلب کیا ہے کہ اس بات کا یقین دل کے اندر پختہ ہو جائے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اپنی زندگی کے سارے اعمال جو بھی ہم نے کیے ہیں اس کا حساب دینا ہوگا اور اپنے عمل کے اعتبار سے جزا ملے گی یا پھر سزا ملے گی۔ اسی کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں اور ساری مشقتیں اور تکلیفیں اسی لیے ہم گوارا کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے یا تو عذاب کا خطرہ ہوتا ہے یا پھر ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ نیک اعمال جو کیے ہیں، سردیوں میں اٹھ کر وضو کیا ہے اور نمازیں پڑھی ہیں، انشاءاللہ اس کا قیامت کے دن اجر و ثواب ملے گا۔
اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ آخرت، اور یہ کتاب اس عقیدہ آخرت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے عرض کروں تو اس کتاب کے شروع میں مفتی دعوت اسلامی دارالفتہ اہل سنت کے معروف و مشہور اور بڑے خوبصورت انداز میں کتابیں لکھنے والے، گفتگو کرنے والے مفتی فضیل رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ نے آپ نے اس کے شروع میں کچھ صفحات لکھے ہیں۔ سب سے پہلے پیش لفظ آپ نے لکھا ہے جس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی روشنی میں آپ نے اس کتاب کے جو مصنف کتاب لکھنے والے علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت، آپ کے انداز تحریر اور دینی شخصیت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد کتاب عقیدہ آخرت سے ہی آپ فکر آخرت کا مختصر عنوان اس نام سے اس کتاب کے 7 اقتباس آپ نے تحریر کیے ہیں۔ اقتباس کیا ہوتا ہے؟ اقتباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مخصوص حصے کو، کتاب کے کسی مخصوص حصے کو لفظ بلفظ نقل کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کتاب پڑھنے والے کو اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو، اس کتاب کے اندر کیا کیا کچھ ہے اس کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ کتاب پڑھنے میں رغبت اور شوق پیدا ہو۔ اس کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے مصنف علی رحمہ نے عقیدہ آخرت کو بیان کیا ہے، اور عقیدہ آخرت کو بیان کرنے کے بعد اس کے مزید باتوں کو بیان کیا ہے۔ فلاح و نجات کا مجرب نسخہ کیا ہے؟ انکار آخرت کے بعد خدا کو ماننا بے معنی سا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی تفصیل موجود ہے، اور جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا وہ بھی اس کتاب عقیدہ آخرت میں تحریر کیا ہے۔ اور قیامت جو واقع ہوگی، عقل کا بھی تقاضا ہے کہ ہونا چاہیے اور نقل کا بھی یہی تقاضا ہے، اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بہت سارے علمی دلائل اور عقیدہ آخرت اور فکر آخرت اور قیامت کا خوبصورت انداز میں بیان اس کتاب میں آپ کو ملے گا۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو، عقیدہ آخرت جو کتاب ہے، اسکرین پر آپ اس کتاب کو انشاءاللہ اس کا ٹائٹل پیج دیکھ رہے ہیں، عقیدہ آخرت، اس کتاب کو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کریں۔ اور اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں کتاب نہیں حاصل کر سکتے تو پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر جا کر آپ اس کتاب کو PDF میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مطالعہ کریں، انشاءاللہ پڑھیں گے تو بہت علم حاصل ہوگا، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو پروگرام جس میں ہم نے ایک موضوع رکھا کہ کیا کہتے ہیں نئے سال کے اہداف، اس نئے سال کے اہداف میں ہمیں ایک ہدف اپنا یہ بنانا ہے کہ ہمیں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ پورے سال میں نہیں، کوشش کریں ایک مہینے میں تلاوت کر لیں، اور کوشش کریں کہ 2-4 مہینوں میں مکمل قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا شیڈول کیا ہونا چاہیے ہمارے عبدالاحد بھائی سے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، پروگرام زندگی بہتر بنائیں بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ پاک مزید کامیابی عطا فرمائے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہدف بنائیں گے، ہم ہدف بنا کے ہم مقاصد کو پہنچ نہیں سکتے، بس وہی ملے گا جو قسمت میں لکھا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے ایک سوال کیا ہے، حکیم صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی، ہونا تو وہی ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے، لیکن آپ نے ایک لفظ شروع میں فرمایا تھا کہ ہمارا کام ہے تدبیر اختیار کرنا، اور جب ہم تدبیر اختیار کریں گے اچھائی کے لیے تو یقیناً ہم اس کی طرف قدم بڑھائیں گے اور اچھائی بھی ملے گی۔ لیکن ہمیں ہر صورت عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ ہونا جو ہے وہ تقدیر میں۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اللہ نے اگر میری قسمت میں 1000 روپے آج کے لیے لکھے ہیں، لیکن یہ اختیار تو مجھے دے دیا کہ میں اسے حرام سے کماؤں یا حلال سے کماؤں، تو اچھائی کی طرف قدم بڑھانے کا اور برائی کی طرف قدم بڑھانے کا اختیار میرے پاس ہے۔ اب میں اچھائی کی طرف قدم بڑھاؤں گا، اچھائی سے بڑھاؤں گا، انشاءاللہ مجھے اس قدم بڑھانے کا، اس سوچ کا اجر ملے گا، اور یہی ہمارے لیے لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ نیاز بھائی، حبیب الرحمان عطاری بھائی کہنا نو لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ میرا دوست گلوکار ہے، اس کو کیسے سدھارا جائے؟ مختصر اگر بیان کریں۔ سب سے پہلے تو یہ عرض ہے کہ پیارا پیارا ماحول دعوت اسلامی کا، اگر اس کے اندر آ جائیں تو کیا بات ہے۔ دوست کو لے کر آنا ہے۔ عبدالغفار قادری صاحب آپ کو مرحوم یاد ہوں گے، وہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں آئے تو کہاں نعت خواں بن گئے۔ ہمارے جنید عطاری بھائی ماشاءاللہ آج نعت خواں بن گئے، کتنے ایسے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بہت اچھا ہے الحمدللہ، اگر یہ
انفرادی کوشش کر کے ان کو دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں لے کر آتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایسا ہے کہ یہ دینی ماحول سے وابستہ کر دیں. اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروائیں، قافلوں میں سفر کروائیں، اسلامی بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ ان کا جب تعلق بنا دیں گے اللہ نے چاہا تو زندگی میں رنگ چڑھتا ہوا نظر آئے گا. عبدالاحد بھائی کیا فرمائیں گے؟ وقت ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. ہمارے ناظرین کو کچھ اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی فراہم کریں. قرآن پاک کا مطالعہ کرنا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، کہتے ہیں ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. یہ انسانی زندگی ہے، انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، لیکن بہرحال ہمیں اچھے نیتیں کرتے رہنا چاہیے. قرآن پاک کے حوالے سے مکمل قرآن پڑھنا ہے تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، کس طرح مکمل قرآن ہو سکتا ہے؟ راشد نور بھائی وقت تو یقیناً اختتام کی طرف ہے، مختصر سی گفتگو کر دیتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایک 12 ماہ کے اندر آپ کا قرآن کمپلیٹ ہو جائے، پھر سوچنے کی صرف ایک بات ایڈ کروں گا اس میں. میری عمر اگر 55 سال ہو گئی ہے، آپ کی عمر 60 سال ہو گئی ہے، ان کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، غور کریں اس پورے سال میں کیا میں نے پورا قرآن ایک مرتبہ تجوید سے پڑھ لیا؟ کیا پورے قرآن کا ترجمہ میں نے ایک مرتبہ پڑھ لیا اس پوری زندگی میں؟ کیا اس پورے قرآن کی تفسیر کیا ایک مرتبہ میں نے پڑھ لی؟ تو آج اس سال، اس آنے والے نئے سال میں یہ اپنا ٹارگیٹ رکھیں، اپنا ہدف رکھیں کہ روزانہ 19 آیات کی تلاوت میں کروں گا انشاءاللہ. اچھا جو کر نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، وہ 19 آیات سن لیں، ترجمہ سن لیں، تفسیر سن لیں تو علم قرآن نصیب ہوگا، ساتھ ساتھ سیکھتے بھی رہیں. اور آپ اگر 19 آیات ڈیلی کی اپنا شیڈول بنا لیں گے تو آئندہ جب ہم اس طرح سلسلے میں ہمارے اسلام میں بیٹھیں گے تو آپ سے یہی گفتگو کریں گے پچھلے سال ہدف دیا تھا نا، آپ نے یقیناً قرآن کا ہدف پورا کر لیا ہوگا، اپنی تلاوت کے ہدف کو اچیو کر لیا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. امید کرتا ہوں کہ جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یہاں حاضرین ہیں، ہمارے کیمرہ مین ہیں، سب اپنی نیت کا اظہار کریں کہ انشاءاللہ آنے والے سال پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں آئندہ زندگی میں جو ہم نیک ارادے کریں اللہ اسے کامیاب اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں آپ سب کو ایک پیغام دوں گا، میسیج دوں گا. دیکھیے جو چاند رات ہوتی ہے، چاند رات یعنی کہ نئے سال کی ہے جو ایک رات ہوتی ہے، اس رات میں جہاں بہت ساری غلط چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے، ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں بہت شور شرابہ کیا جاتا ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، بہت سارا لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی جانیں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں، کتنا نقصان ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کیا معاملات ہو چکے ہوتے ہیں، معاذ اللہ شراب نوشی کی جاتی ہے، بدکاریاں کی جاتی ہیں، بہت سارے غلط کام اس رات میں کیے جاتے ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ غیر مسلم یہ کام کریں، لیکن بدقسمتی سے، دین سے دوری کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے، عقیدہ آخرت پر کیا کہتے ہیں فکر نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان بھی ان خرافات کے اندر شامل ہو چکے ہوتے ہیں. دنیا کے کئی ممالک کے اندر اس طرح کے غلط کام ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر مسلمانوں سے، دنیا بھر کے انسانوں سے گزارش کروں گا اپنی آخرت کو بہتر بنائیے. دیکھیے کچھ کام وہ ہوتے ہیں جس سے صرف آپ کی ذات کو تکلیف ہوتی ہے، اور کچھ کام وہ ہوتے ہیں کہ دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ جو آج یعنی کہ جو رات ہوتی ہے، سال کی آخری رات ہوتی ہے، نیو ایئر نائٹ جو ایک ہوتی ہے، اس میں اس طرح کے کام بہت کثرت سے ہوتے ہیں جس سے آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے، دوسروں کو بھی آپ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. آپ دوسروں کے لیے کیا کہتے ہیں زندگی، کیا کہتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے آپ ایک زندگی ہیں، آپ پر نظریں ان کی ہوتی ہیں، آپ جوان ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ بچے ہیں، اپنا بھی خیال کریں، دوسروں کا بھی خیال کریں. الحمدللہ مسلمانوں کو نیکیوں کی طرف لانے کے لیے، مسلمانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی اس رات نیو ایئر نائٹ کی جو رات ہوتی ہے، نیو ایئر نائٹ جو ہوتی ہے، اس رات کو عبادت میں گزارنے کا، دین سیکھنے کا اہتمام کرتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر الحمدللہ اسلامی بھائی جمع ہو کر دین بھی سیکھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت میں بھی وقت گزارتے ہیں۔ آپ کو بھی دعوت دوں گا، آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں، آپ کے قریب اگر دعوت اسلامی کا اس طرح کا اجتماع ہو رہا ہو تو اس میں آپ شرکت کریں، ورنہ آپ گھر میں رہیں اور مدنی چینل پر کوشش کریں مدنی مذاکرہ سنیں، مدنی چینل پر رہتے ہوئے دین سیکھیں، اور اگر کچھ بھی کرنے کو نہ دل کر رہا ہو تو بس سو جائیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں۔ اللہ آپ کی ہماری سب مسلمانوں کی خیر فرمائے، جو ہم نے ارادے کیے، جو ہم نے اچھی اچھی باتیں کی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بہتر بنائے، زندگی مختصر سی زندگی ہے